السلام علیکم دوستو، غالب کے حوالے سے ہمارا دوسرا لیکچر جو ہے آج یہ ہے کہ مرزا غالب کے حوالے سے یہ مشہور سوال ہے کہ مرزا غالب کا تصور غم کیا ہے؟ تو دیکھیں، جیسے کہ پہلے ہم لیکچر میں بتا چکے کہ غالب جدت پسند تھے، ہر چیز میں انہیں جدت، عشق میں وغیرہ میں. تو غالب کا غم روایت سے ہٹ کر ہے، نوابزادوں کا غم ہے. نوابزادوں کا غم کیسا ہوتا ہے؟ یعنی مطلب کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اسے کہ اوپر اب کیا بیت رہا ہے. غالب کا غم فلسفیانہ ہے، ان میں مرنے سے زیادہ جینے کا حوصلہ ہے. اس میں رجائیت ہے، پہلے بھی میں نے بتا دیا تھا. اپنے اوپر غم کو حاوی نہیں ہونے دیتے. الغرض غالب غم اشنا ہے، غم پرست نہیں. غم اشنا ہے، اس کو احساس ہے کہ غم زندگی کا حصہ ہے، لیکن اپنے اوپر حاوی نہیں دیتا، غم پرست نہیں بنتا. پانی کی طرح جو ہے غم سے نڈال ہو کر حالات کا مقابلہ کرنے کا ہنر جانتے ہیں. اس سے تک کر وہ دنیا کی آرزو ترک نہیں کرتے، یعنی اسے تک کر وہ دنیا کی آرزو ترک نہیں کرتے، یعنی دنیا کی معاملات جو ہے وہ نہیں چھوڑتے، گوشہ نشین نہیں ہوتے، اور نہ ذہن کو غم پرستی کے حوالے کرتے، اور نہ آتش، نہ پانی وغیرہ دیگر کی طرح وہ غم پرستی کو اپنا ذہن اپنے حوالے نہیں کرتے. تو حوالے کے طور پر آپ اشعار پیش کریں گے تو ایک مطلب رجائیت ہو گئی کہ میر رجائی شاعر ہے. تو پہلے بھی اشعار ہم بتا چکے ہیں. رنج سے ہوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، یہ بہترین شعر ہے. رگوں میں دوڑتے پھرنے کی ہم نہیں ہے قائل، جب آنکھی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. قید حیات و بندہ غم اصل میں دونوں ایک ہی کیا حال ہے. غالب کا تصور عشق جو ہے یہ اہم سوال ہے. غالب پرانے اور افلاطونی تصور عشق کے خلاف تھے. جیسے کہ میں نے کہا وہ جدت پسند تھے، ہر چیز میں جدت لاتے ہیں. غالب کے ہاں عشق کی روایتی عاجزی اور مسکینی کے خلاف برخلاف ایک جارحانہ انداز پایا جاتا ہے، پہلے بتا چکا ہوں. مرزا غالب کے تصور عشق میں نرگسیت یعنی خود پرستی ہے، انانیت ہے. اس کا عشق امیرانہ ہے، فقیرانہ نہیں ہے. امیروں کا عشق ہے، نوابزادوں کا عشق ہے. غم بھی نوابزادوں کا، عشق بھی نوابزادوں کا، کیونکہ وہ بچپن سے اس کے والد بھی نواب تھے، اور نواب کے بچوں سے جو ہے وہ کھیلا کرتے تھے وہ ساری زندگی. نہ جمالیت کے قریب ہے اور جنسیت سے خاصا دور ہے. اس میں عاشق کا خاص مقام ہے، مخصوص شان ہے. وہ عاشق کا مقام جو ہے وہ گر نہیں دیتا روایتی شعراء کی طرح. وہ محبوب کی پیر پڑھ کر گڑگڑاتا نہیں ہے. جسمانی پہلو کی بجائے نفسیاتی انداز پر زور دیتے ہیں. الغرض مرزا کا تصور عشق ان کی جدت فکر کا شاہکار ہے. عجز و نیاز سے تو وہ نہ تو آیا نہ راہ پر، یہ والا شعر. یا لے طلوع سوتے میں ان کے پاؤں کا بوسا، مگر ایسی باتوں سے وہ کافر بدگما ہو جائے گا. اور بھی کئی حوالے ہیں. غالب کا تصور محبوب کے حوالے سے جو ہے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو غالب کے محبوب کی ذات میں وہ تمام خصوصیات جمع ہو گئی ہے جو ایک روایتی محبوب کے خصوصیات، یعنی زمینی، یہ تخیلاتی محبوب نہیں ہے، زمین کا محبوب ہے، زمین پر رہنے والے انسان ہے. دوسرا غالب کی جدت فکر والے خصوصیات، یعنی غالب کا محبوب قدیم و جدید خصوصیات کے مالک ہے. ایسا نہیں کہ روایتی، اس میں بھی جدت انہوں نے لایا ہے. روایتی محبوب کے سارے خصوصیات میں اس میں بھی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو غالب کے اپنی ذہن کے اختراع ہے. غالب کا محبوب دراز قد، دراز زلف، لمبی لمبی فلکے والا، چاند چہرے کا مالک، ستارہ آنکھوں والا اور سادہ و فرکار ہے، لب شیری بھی ہے. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. یہ دیکھیے، قطع کیجیے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں تو عداوت ہی صحیح. یا اس نزاکت کا، یا چلو بہت اشعار ہے. غالب کا تصور حسن جو ہے اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو غالب کا جو محبوب ہے اس کو دیکھ کر ہم اس کا تصور حسن سامنے لا سکتے ہیں. غالب کے خیال میں حسن میں سادگی اور پرکاری جو ہے دونوں ہونی چاہیے. غالب کا تصور حسن دیگر تصورات کی طرح روایتی حسن سے مبرہ ہے، یعنی مطلب منفرد الگ ہے. سادگی اور پرکاری بے خودی ہوشیاری ہے. حسن کو تغافل میں جو تزما فایا نا، کوئی میرے دل سے پوچھے تیر نیم کش کو، یا یہ شعر. یا جوئی خون آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق. تو غالب کے ساتھ تصور حسن جو ہے ان اشعار سے سامنے آتا ہے.
چلو ایک سوال اور اس لیکچر میں لیتے ہیں. غالب یہ سوال تھوڑا طویل ہے، اتنا کافی ہے. یہ 2-3 سوال بہت اہم تھے غالب کے حوالے سے. غالب کا تصور غم، تصور عشق، تصور حسن، تصور محبوب. یاد رکھ لے، آپ انٹرویو میں آپشن دے یا نہ دے، آپ سے ان 4 سوالوں میں خصوصاً میر کا، غالب کا تصور غم اور عشق میں ضرور پوچھا جائے گا. اگر کوئی شاعر پروفیسر وہاں پہ بیٹھا ہو، اور پھر سر سہیل جیسا پروفیسر جو شاعری سے ذوق رکھتے ہیں، تو اور اگر آپ آپشن بھی دے شاعری کا، غالب نہ بھی بتائے، تب بھی وہ آپ سے غالب میں اگر پوچھے تو یہی سوال پوچھیے. کوشش کریں گے ہم کئی جتنا ہو سکیں گے ہم زیادہ ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے. لیکن آج کل، بلکہ ہمیشہ آج کل کی کیا، بس ہمیشہ مصروفیات بہت زیادہ رہتی ہے. دعاؤں میں یاد کیجیے. ویڈیوز پسند آئی شیئر کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کو آگاہ کیجیے. ہم یہ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، کوئی پیسے نہیں لے رہے، اردو ادب کی خدمت کر رہے ہیں. جتنا ہم سے ہو سکیں گے کریں گے. ویسے بھی ہماری خوبیوں پہ کوئی لکھتا تو نہیں ہے، خامیوں پہ تو گونگے بھی بول پڑتے ہیں. بہرحال جہاں جہاں غلطیاں ہوتی ہے اصلاح کیجیے، کیونکہ بہت بڑے عظیم لوگ، ادیب ہمارے جو ہے شاید میری ویڈیو سن رہے ہوں گے. ہم تو اردو ادب کے اتنا طالب علم ہے، اور ہمارے لیے دعا کیجیے. ہمارے لیے بھی آگے منزل ہے جو ہمیں پکار رہی ہے. دعا میں یاد کیجیے گا. اللہ حافظ.